أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے قسم کے حوالے سے. بعد میں ہر کوئی بندہ قسم کھا رہا ہوتا ہے نا، یار میں نے قسم سے یہ کام نہیں کیا، میں نے قسم سے یہ کام کیا. ایک قسم کے حوالے سے جو ہم لوگ عام طور پہ بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے حدیث پاک کیا ہے اور شریعت کا کیا حکم ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم بیان کرتے ہیں. غور سے سماعت کیجیے گا تاکہ آپ خود بھی سنیں اور کسی کو بتائیں، تاکہ آپ کی بھی اصلاح ہو اور کسی دوسرے کی بھی اصلاح ہو سکے. حضرت ابی طریف رضی اللہ تعالیٰ عدی بن حاتم طائی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کسی کام پر قسم اٹھا لے پھر دیکھیں کہ اس سے زیادہ تقویٰ کا کام کوئی اور ہے تو اس کو تقویٰ والا کام کرنا چاہیے. اگر آپ نے کسی کام کے لیے قسم اٹھا لی ہے اور بعد میں آپ کو لگتا ہے کہ یار مجھے اس سے زیادہ بہتر اور اچھا کام مل گیا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، تو مجھے وہ پہلے والے کام کو چھوڑ دینا چاہیے اور مجھے وہ بہتر اور تقویٰ جو عمل میں کروں گا تو میں اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤں گا، تو مجھے وہ کام کر لینا چاہیے. اگر مجھے اس کے لیے پہلے والی قسم توڑنی بھی پڑے تو مجھے توڑ دینی چاہیے. اچھا جی، فقہ کے حوالے سے اس کی کیا مسئلے مسائل ہیں. اچھا یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، آج کے ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہے. بچے بچیاں میں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے بھی ماشاءاللہ سے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، تو ہر بندہ قسمیں کھائی جا رہا ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے تو اپنی عادت بنا لی ہوتی ہے، بات میں فضول میں ضرورت بھی نہیں ہوتی اور قسمیں کھائی جا رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا قسم کھانا تو جائز ہے مگر جہاں تک وہ کمی بہتر ہے، اور بات پر تو قسم بالکل بھی نہیں کھانی چاہیے. اچھا کچھ لوگ اس بات کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچی ہے، فضول ہے، جھوٹی ہے، یا کیا معاملات ہیں، اس کو بھی نہیں دیکھتے. اور اسی طرح شرعاً قسم بھی نہیں، یعنی اس کو توڑنے. اچھا جی، کچھ ایسی قسمیں ہیں جن کے بارے میں آگے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. کسی طرح کی قسم کو کھانے سے گناہ بھی ہوتا ہے اور عذاب بھی انسان کے اوپر نازل ہوتا ہے. اسی اقسام کا بیان کی گئی. فرمایا 3 قسم کی قسم ہوتی ہے. مطلب ویسے تو لوگ جھوٹی قسمیں زیادہ کھاتے ہیں، اس حوالے سے فرمایا غموس، لغو اور منعقدہ. فرمایا جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، یعنی مثلا جس کے آنے کی نسبت جھوٹی قسم کھائی تھی، یہ خود بھی جانتا ہے کہ نہیں آیا. میں کہتا ہوں کہ یار فلاں بندہ آ گیا ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ نہیں آیا اور میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو ایسی قسم کو غموس کہتے ہیں. اگر اپنے خیال سے سچی قسم کھائی تھی مگر حقیقت میں وہ جھوٹی ہے، مجھے لگ رہا ہے میں نے باہر بادل دیکھے ہیں اور میں جناب صاحب یار نہیں یار قسم سے باہر بارش ہو رہی ہے. بادل دیکھے تھے تو میرا خیال یہی ہو گیا کہ نہیں یار بارش ہی آ رہی ہوگی، اس ٹائم بارش ہو سکتا ہے بارش نہ بھی ہو. بعض کا ایسے بھی بادل ہوتے ہیں نا جو برستے نہیں ہیں، صرف گرجتے ہیں. تو اسی طرح فلاں بندہ آ چکا ہے یار، لیکن وہ فلاں بندہ ابھی تک نہیں آیا. مطلب آپ نے قسم تو کھائی لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ جھوٹی ہے یا سچی ہے. تو اور حقیقت میں اگر وہ بندہ نہیں آیا تو ایسی قسم کو لغو کہتے ہیں. اور اگر آئندہ کے لیے قسم کھائی تو خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا یا نہ کروں گا، تو اسے منعقدہ قسم کہتے ہیں. غموس میں سخت گناہ گار ہوا، استغفار و توبہ اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے. مطلب غموس کون سی میں نے کہا کہ جو قسم کھائی لیکن جھوٹی قسم کھائی،
یار قسم سے آپ یہ چیز کھاؤ بڑی اچھی ہے، قسم سے جو میں آپ کو سودا دے رہا ہوں بالکل صحیح ہے، قسم سے، لیکن وہ چیز خراب نکلتی ہے، وہ سودا خراب نکلتا ہے، قسم سے یار میں اس ٹائم آ جاؤں گا، لیکن میں اس ٹائم جاتے نہیں، 2 گھنٹے بعد جاتا ہوں۔ تو میں نے کیا کیا، جھوٹی قسم کھائی، تو فرمایا اس کا جو ہے نا بہت سخت قسم کا آپ کو گناہ ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو توبہ استغفار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح لغو، جو آپ نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا لیکن وہ ہو گئی، جھوٹی قسم ہو گئی، اس لیے بار بار منع کیا جا رہا ہے کہ آپ قسمیں نہ کھائیں جب تک آپ بالکل کنفرم نہیں ہو جاتے کسی بات کے حوالے سے۔ اور پھر منعقدہ میں اگر قسم توڑے گا کفارہ دینا پڑے گا، اور بعض صورتوں میں گنہگار بھی ہو جائے گا۔ منعقدہ کیا تھی کہ میں آئندہ یہ کام کروں گا، اگر نہ کر سکے آپ کسی وجہ سے، آپ بیمار ہو گئے یا کچھ بھی معاملات رکاوٹ آ گئی اور آپ نہ کر سکے، لیکن اگلا تو آپ کی آس امید پر بیٹھ گیا نا۔ اب یہ دیکھیے ساری چیزیں اخلاقیات کے اندر آتی ہیں۔ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم بندے کے پتر بن جائیں، ہم کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، کسی کو آس امید نہ لگائیں، جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، کیونکہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی عبادات سے تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر اور باہر سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں یار میرے کام میں برکت نہیں ہوتی، میں کماتا بڑا ہوں لیکن پوری نہیں پڑتی، تو بھئی آپ کی حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ جب آپ نے حرکتیں ہی 2 نمبر رکھی ہوئی ہیں اپنی، تو وہاں پہ رحمت کے فرشتے کیسے آپ کے پاس آئیں گے؟ رحمت کے فرشتے تو کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھانے والا یا تو قسم توڑ کر گنہگار ہوگا یا اپنی قسم پر شرمندہ ہوگا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے ساری زندگی اللہ کی نہ سچی قسم کھائی اور نہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھائی۔ اسی طرح یہاں پہ بار بار منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے قسمیں نہیں کھائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں، بھائی آپ اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو جب قرآن پاک میں کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ حکمن یہ بات کہنا یا کسی بات کا امپورٹنٹ ہونا وہ بتانا۔ یار یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں چاند کی قسم کھاتا ہوں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والضحى، ہوں باپ کی ہنسی مکھڑے کی قسم کھاتا ہوں، والنجم، میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ستاروں کی قسم کھاتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے کسی بات کو زیادہ اہمیت دینے کے لیے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے 2 3 4 آیتوں میں اس کی قسم کھائی، اور پھر جو ہے نا وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، وہ قسم نہ بھی کھائے تو وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہماری خصلت ایسی ہے کہ ہمیں بار بار جب تک نہ ایک بات زور دے کے نہ کی جائے ہم اس کو امپورٹنس ہی نہیں دیتے ہیں نا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ بھئی یہ کام کر لو تو تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر یہ کام تم نہیں کرو گے تو تمہارے لیے ہی ایک نقصان دہ ہوگا، تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ میرے آقا اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور حضور چاہتے ہیں کہ میری امت پر رحمت ہو۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اخلاقی والے سے بھی تربیت کی ہے، ظاہری اور باطنی والے سے بھی تربیت کی ہے۔ دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔